الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جلیس من ذکرنی وقال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اللہ پاک نے انسان کی دو ضروریات اس کے ساتھ لگائی ہیں۔ دو ضروریات میں سے ایک ضرورت، جس طرح انسان کو اللہ نے دو مرکبات اس کے اندر رکھے، ایک جسم اور ایک روح، اسی طریقے سے اللہ پاک نے انسان کے اندر دو ضروریات رکھی، دو حاجتیں رکھیں، دو طاقتیں رکھیں۔ ایک اس کی روحانی اور ایک اس کی جسمانی۔ تو جس طرح انسان کے جسم کی ضرورت کھانا پینا اور دوسری اشیاء کو حاصل کرنا ہے، اسی طریق پر انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے۔ اور روحانی ضرورت کیا ہے؟ روحانی ضرورت یہ ہے کہ یہ انسان اپنے قلب اور روح کے ساتھ اپنے اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لے۔ تو انسان کی اہم ضرورت اللہ سے تعلق مع اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ سے تعلق کی سب سے اہم، یوں کہہ لیں کہ راستہ، وہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کا ہے۔ اور صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبیوں نے جس راستے پر چلایا وہ کیا راستہ ہے؟ وہ صراط مستقیم کا ہے۔ تو انسان کی روح کی سب سے اہم ضرورت اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق اصل میں انسان کو جو سکون دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی دولت نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ فرمایا، ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے۔ بڑے بڑے ارب پتیوں کو دیکھا کہ وہ پریشان پھر رہے ہیں، اور جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی تعلق اللہ سے اگر مضبوط ہو تو پھر چاہے وہ فقیری میں ہو، پھر چاہے امیری میں ہو، اللہ پاک کے تعلق کے ساتھ وہ سکون میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو رات دن فرغم و فغا پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم مبتلا پایا۔ نہ ہم نے کسی کو زیر آسماں آسودہ پایا، بس ایک میں کدے میں اس مجذوب کو شادماں پایا۔ اس غم کدے میں ایک مجذوب کو شادماں پایا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی آزمائش اور مصیبت اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب سے پریشان ہے، لیکن ایک مجذوب کیسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق اللہ سے بن جائے اور وہ اللہ کا عاشق ہو جائے،
اور اللہ کی محبت اس کے دل میں بس جائے، پھر آگے اس کے علاج فرما رہے ہیں اگر غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے، یعنی کہ اللہ کا دیوانہ بن جائے۔ تو یہ اللہ کا تعلق آئے گا کیسے؟ اللہ کا تعلق آئے گا کیسے؟ اللہ کا تعلق دو چیزوں سے مشائخ فرماتے آتا ہے۔ ایک کثرت ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کثرت کا ذکر فرمایا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ 5 وقت کی ہے، روزے 30 ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، ارکان اور دوسرے جتنے ہیں، زکوٰۃ ایک حد پہ مقرر ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کو اس طرح یاد کرو اور اتنا یاد کرو اور اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ تو جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا عربی کا منقولہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم کس کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں اور کس کا کم۔ کیا ہمارا واقعی میں ذکر اللہ کے سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی جو صفات ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے طریقوں کی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر میری پوری زندگی دنیا اور دنیا کی دھوکے میں پڑی ہوئی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی بزرگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ کوئی نبی کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، جس کی ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کی روح کا تعلق کس سے ساتھ ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں اور آخرت تو پھر ہو ہی اس کی جاتی ہے۔ چنانچہ تعلق مع اللہ کے سب سے بڑا درجہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے بھائی؟ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں ایک اللہ کا ذکر اور ایک ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اہل اللہ کی جب صحبت انسان کو ملتی ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک عمل کی جگہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں۔ میں سمجھوں نہ سمجھوں، میں مانوں نہ مانوں، کوئی اور مانے نہ مانے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو یہ جو شخص دنیا کے خالق کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، ایک دن آئے گا کہ اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوگا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا کی بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سرخیل بزرگوں میں سے تھے، کہا کہ حضرت کوئی بڑی بات نہ فرمائیے گا، کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک نصیحت میری پکڑ لو، اور اس کے اندر اللہ والوں کی تو عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اللہ والوں کے اندر ایسی صفات رکھی ہوتی ہے کہ بات کرتے ہیں اور اس کے اندر کئی باتیں آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی جامع الکلام کون تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع الکلام بنایا گیا ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک، یعنی کہ سمندر کو جو ہے نا وہ چوغے میں اور اس میں لپیٹ لیتے ہیں، بالکل، یعنی کہ بات تھوڑی اور پورا مکمل اس میں بات کا جو ہے مفہوم آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک عربی کا منقولہ ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے، اور سب سے بڑے اللہ والے جو ہیں یہ اصل بادشاہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سلطان الہند، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں شمس العارفین، یہ ہوتے ہیں معارف، عارف باللہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے کیا فرمایا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھ، میری وصیت ہے تجھے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ بس بات ختم، نصیحت ختم، اور پوری بات انہوں نے اس سامنے پیش کر دی کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کر، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس میں آخرت کے لیے اتنی محنت کر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، جب بنانے والا اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا قلیل ہے، یہ دنیا مختصر ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، تو پھر کس سے تعلق رکھنا ہے، کس کی فکر کرنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کہ میری زندگی واقعی اس لحاظ سے چل رہی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں بتایا گیا، یا میں نے کبھی اس زندگی کی کوشش کی؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو فبیحا، اور اس کی مزید اللہ ترقی دے، اور اگر ہاں میں نہیں، نفی میں جواب ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ تو تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے آتا ہے۔ ان کو ہم ہلکا نہ لیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مشائخ فرماتے ہیں یہ سچوں سے مراد یہ اہل اللہ ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کون بیٹھے؟ وہ لوگ بیٹھے کہ جن پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، جن کے حالات آپس میں ایسے تھے کہ ان پر کوئی نہ حکومت کرتا تھا، نہ کوئی ان سے تجارت کرتا تھا، اور ان کے حالات بد سے بدتر تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو پھر قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ اپنے وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بنے، اور فرمایا کہ بہترین خلائق میں سے، انبیاء کے بعد سب سے افضلین درجہ، افضل اور بہترین درجہ اور مقام وہ صحابہ کا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ اور پھر ان کے بعد سب سے بہترین مقام کن کا ہوا؟ تابعین کا۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ کے راستے پر چلے۔ پھر تابعین کے بعد جو بہترین زمانہ ملا وہ کن کو ملا؟ تبع تابعین کا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو تابعین کا راستہ ملا، جو تابعین کے راستے پر چلے، اور پھر اہل اللہ اور اللہ والے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کے، کسی ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان سے بیعت ہو کر، ان سے مشورے کریں، ان سے اپنی اصلاح کروائیں، اپنے اندر کی جو گندگیاں، یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصفیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصوف کیا ہے؟ یہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ یہ مزکہ اور مجلہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ اپنے آپ کو، اپنی گندگیوں کو صاف کرنا۔ آج کے مسلمان نے اپنے آپ کے ظاہر کو تو سنوارنے کی کوشش کر لی کہ میرا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، میرا پرفیوم کیسا ہونا چاہیے، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، لیکن آج جو اللہ کو مطلوب تھا کہ اس کا باطن صاف اور پاک ہو، تاکہ میں اس کے لیے پاک اور صاف زمین جو میں نے سجا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو میں روزانہ سجاتا ہوں، تو یہ اس میں جب داخل ہو تو بغیر کسی گناہ کے داخل ہو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی رضا کی جگہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اللہ پاک نے مومن کے بارے میں فرمایا، قرآن کے میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کے، اس ایمان والوں کے جان اور مال کے بدلے میں جنت کو فروخت کر دیا اور ان کی جانوں کو خرید لیا۔ یعنی کہ ہم جو ہیں بک چکے ہیں، ہماری جان ہماری نہیں ہے، اللہ کی ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے کس چیز سے فروخت کر دیا؟ کس چیز میں خرید و فروخت ہو گئی ہے؟ ہماری جان اور مال کے بدلے میں۔
چنانچہ ہماری جان اللہ کی، ہمارا مال اللہ کا، ہمارا سب کچھ اللہ کا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہوگا تو پھر ہمارے طور طریقے، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یحبونہ یحبہم ویحبونہ، پھر وہ اللہ ہم سے محبت کریں گے اور ہم اللہ سے محبت کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نا، انا جلیس من ذکرانی، جو مجھ سے محبت، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کے ساتھ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کے ساتھ جو شروع ہوئی، یہ پھر کہاں تک رہیں گی؟ یہ قیامت تک رہیں گی، یہ قیامت تک رہیں گی۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک قرآن میں ایک حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے ختم ہو جائیں اور اللہ والے ختم ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی اللہ والے کو ڈھونڈنے بھی نکلتے ہیں یا اس کی صحبت اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو جب تک جنید بغدادی نہیں ملیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے میری صحبت کے لیے، تو جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کرواؤں گا، تب تک میں اپنی اصلاح نہیں کرواؤں گی۔ اور جب تک مجھے جو ہے وہ حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آ جائیں، حضرت سید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آ جائیں، میں نے کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہونا۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی اور اتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کے لیے، شیطان کا، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سالوں لگ گئے ان کو، اور وہ کسی اللہ والے سے بیعت یوں ہی نہیں ہو سکے کہ نہیں وہ فلاں بزرگ بڑا ہے، وہ فلاں بزرگ بڑا ہے، چلو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ ارے جس سے ہم اصلاح کرانے جا رہے ہیں ہم اس کو جا کر چیک کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے تو ہمیں تو پھر خود بیعت کرنا چاہیے لوگوں کو۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ شیطان ہمیں کس کس موقع پر اور کہاں کہاں دھوکہ دے رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت مجھے جو ہے کوئی مل نہیں رہا، پیر کوئی شیخ مل نہیں رہا، میں کس سے بیعت ہوں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب وہ کیا ہے، ہم جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بننا مرید ہے اور مرشد کی طرح ڈھونڈتے ہیں، پیر کی طرح ہم شیخ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مسجد کا جو مؤذن ہے نا، تو اس کی خدمت میں جا کے بیٹھ جائے کر، تجھے اس سے بھی نفع ہوگا، کیونکہ وہ 5 مرتبہ اللہ کی آواز لگا رہا ہے، تجھ سے بہتر ہے، تجھ سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے روح ویسے فرشتے، تو تمہارے لیے تمہارے سے بہتر لوگ ہیں جو اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تلاش نہیں ہوتا بھائی، تو فرمانے لگے بھائی یہ زمانہ جو ہے نا جنید بغدادی کا نہیں ہے، یہ زمانہ ملاوٹ کا ہے۔ بات کو ذرا غور سے سمجھے گا، یہ زمانہ ملاوٹ کا ہے۔ جس طرح تم گندم ملاوٹ شدہ خریدتے ہو، چھوڑتے نہیں ہو، گھی میں ملاوٹ پتہ ہے، کھانا نہیں چھوڑتے، گریس کھانا نہیں شروع کر دیتے، گندم کی جگہ بھوسا کھانا نہیں شروع کر دیتے، تلاش کرتے کرتے کوئی بہتر جگہ پہنچ ہی جاتے ہو، کھاتے تو ہو نا، چھوڑتے تو نہیں ہو، تو پھر اللہ والے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ اور بالکل ایسا چاہ رہے ہو جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ نہیں ملیں گے۔ اپنے سے بہتر شخص کو دیکھو اور پھر کیا کرو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو اور اپنی اصلاح کراؤ۔ یاد رکھیے گا، بیعت ہونا پہلا درجہ ہے اصلاح کا، یہ آخری درجہ نہیں ہے۔ بیعت ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیگ لگایا اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ گئے کہ بھئی اب شیخ جب ہم مریں گے تو شیخ صاحب جو انگلی پکڑا کر جنت میں لے جائیں گے۔ شیخ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا ہوتا ہے، شریعت پر پابندی کرانا ہوتا ہے۔ جنت کی ضمانت تو شیخ کی بھی نہیں ہوتی، یہ بات، یہ کانسیپٹ کلیئر کریں۔ اصل کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے میں ہے۔
تو یہ شیخ کا کام کیا ہوتا ہے کہ مرید کو اللہ کے کاموں پہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے گا کتابوں سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس علم پر عمل کی طاقت یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے. یہ جب اہل اللہ کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ طاقت نصیب ہوتی ہے، وہ طاقت نصیب ہوتی ہے جس سے ہمارے دل کے اندر اصلاح ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، ہم مجلہ اور مصفہ ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اگر ہم علم حاصل کر لیں. یاد رکھیے گا مشائخ فرماتے ہیں، بلکہ میرے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اگر عالم بننے بھی جا رہا ہے اور عالم بنتے بنتے وہ 8 سال گزار دیتا ہے اور کسی اللہ والے سے تعلق نہیں جوڑتا، تو یہاں شیطان جب وہ داخلہ لیتا ہے، اس نے داخلہ لیا اور شیطان تکبر کا بیج اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہاں تکبر کا بیج بڑھنا شروع ہوتا ہے. جب یہ اصلاح کروا لیتا ہے کسی اللہ والے سے جا کر تو پھر تو ٹھیک، ورنہ یہ پھر بڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں عالم ہوں اور یہ جاہل ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں. تکبر آ جاتا ہے. علم اگر عمل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں، تنہا علم انسان کو متکبر کر دیتا ہے، انسان کے اندر کبر پیدا کر دیتا ہے. اور حدیث میں قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میری تہبند ہے، جو اس میں میری برابری کرے گا میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا. تو کیا کتنی خطرناک بات ہے. لیکن جب یہی علم کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر عمل کے ساتھ آتا ہے انسان کی زندگی میں تو کیا آتا ہے انکساری، تواضع، بندگی، جھکنا. جس ڈالی میں پھل ہوتا ہے نا کہتے ہیں وہی جھکتی ہے. تو پھر انسان جو اللہ چاہتے ہیں اس سے یہ ویسا انسان بن جاتا ہے. ورنہ بڑی بڑی نمازوں پڑھنے سے اور تلاوت کرنے سے انسان کے اندر کبر آ گیا تو یہ الٹا وبال بن گیا. اس لیے فرمایا ایک جگہ آتا ہے کہ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں، اس بات کی فکر ہم کریں کہ ہم اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے جن چیزوں کو ہمیں رکھنا ہے وہ ہمیں پتہ ہوں. جب ہم کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں آداب آتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ روم جب تک رومی نہیں بنا، جب تک وہ شم تبریز کے در کا غلام نہیں بنا. جب اپنے شیخ کے بارے میں فرما رہے جب تک کہ وہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں بیعت نہیں ہوا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک مولانا روم نہیں بنے. صحابہ کب بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن کر. اور ایک صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھا، پوری دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، قطب الاقطاب جمع کر لیں، ولی اللہ جمع کر لیں، ان صحابی کے برابر نہیں آ سکتے. کیوں؟ صحبت کا فرق آ گیا. یہ صحبت رسول ملی تو مقام اونچا ہو گیا. اسی ترتیب سے جس کی جتنی صحبت ہوتی جائے گی اس کا مقام بھی وہی ہوتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی، اور ہم اگر اللہ والوں سے تعلق جوڑ رہے ہیں تو اس تعلق کی ہمارا تعلق مضبوط بھی ہے، یا میں نے جیسے کہا نا کہ وہ ٹیگنگ سسٹم ہے کہ بھائی ہاں بچے نے اسکول میں، آج تک ہم نے کبھی ایسا کیا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ کہ کسی ادارے میں یا اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کرا دیا اور فیس جمع کر دی اور کہا کہ بھائی میں نے بچے کو اسکول میں داخلہ کرا دیا ہے، اب یہ میٹرک کر لے گا. اچھا بچہ کب اسکول جاتا ہے؟ جی بچہ اسکول تو نہیں جاتا. اچھا پڑھتا بھی نہیں وہاں جا کے؟ نہیں وہاں تو ہم بھیجتے نہیں، داخلہ کرا دیا ہے. تو کیا آپ بتائیں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ بچہ میٹرک کر لے گا؟ وہ 1 کلاس بھی پاس نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ لے اور پھر ان کی خدمت میں جا کر ان سے تعلق نہیں رکھے یا ان کی عقیدت نہ رکھے یا ان سے فیض حاصل نہ کرے تو بتائیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. گو کہ بیعت ہونا بھی بہت بڑی برکت ہے، چونکہ اللہ کے کم از کم بیعت ہوتی وقت توبہ تو ہو ہی جاتی ہے پچھلے گناہوں کی.
لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ہم صرف اس چیز پر اکتفا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں 10 کا نوٹ ملے اور کہیں 10,000 کا ملے؟ تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ 10,000 کی طرف جائیں گے۔ تو جہاں ہمارا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے تو ہم وہاں فائدہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہماری اصلاح کا فائدہ ہوتا ہے وہاں اصلاح نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، اور اگر اللہ ہمیں موقع دے دے تو ہم سیکھیں۔ ہمارا یہ بیٹھنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لمبی طویل حدیث ہے، کہ جہاں ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں۔ ان مجالس کو ہم ہلکا نہیں لیں، اللہ پاک فرشتوں کو اتارا ہوا ہے، اور آج اس وقت ادھر بھی فرشتے اترے ہوئے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کے ذات پر، اور فرشتے اتر کے ڈھونڈتے ہیں ایسی مجالس کو، اور پھر قطار در قطار آسمانوں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، طویل حدیثیں اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو ہے جنت مانگ رہے ہیں۔ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کس کی یاد میں بیٹھے؟ اے اللہ آپ کی یاد میں بیٹھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، سب کی مغفرت کر دی، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو فلاں کام سے بیٹھا تھا، وہ تو اس نیت سے نہیں بیٹھا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا درد وہ درد نہیں، میں سخی وہ سخی نہیں جو گن کر دوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوتی جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ یہ تو اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر مجلس میں کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا ذکر مجلس میں کرتے ہیں، اور جب کوئی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ جس کو اللہ یاد کر لے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اللہ خود فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تو دوسرا میں ہوتا ہوں۔ جو ذات ہمیں کہیں چھوڑتی نہیں ہے اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ یہ صوفیہ کرام کا سلسلہ یہ دین سے ہٹ کر نہیں، یہ علم کو علماء سے سیکھنا ہوتا ہے۔ علم علماء کرام سے، علم محدثین سے آتا ہے، اور پھر اس پر عمل کی تربیت کون دیتے ہیں؟ یہ اہل اللہ دیتے ہیں، یہ صوفیہ کرام دیتے ہیں، اور پھر اس علم اور عمل کے ساتھ اس کے اندر اخلاص کا تیل بھرتے ہیں، یقین کا تیل بھرتے ہیں۔ پھر انسان 2 رکعت پڑھتا ہے اور اپنے مسئلوں کو حل کرا لیتا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ کیا حضرت دعا کر دے؟ بلکہ حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جانا اور ان کے وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگنا مستحب ہے، کیونکہ جو رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے مجمع میں اترتی ہیں اس برکت سے۔ حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت سمجھ نہیں آتا، وہ پنکھا کر رہا تھا ان کو، حضرت سمجھ نہیں آتا کہ لوگ یہ کیوں وصیت کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے برابر میں میری قبر بنا دی جائے، تو اس کو قبر والے کو کیا فائدہ، دوسرے جو آ رہا ہے اللہ والے کی قبر میں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا تو پنکھا کس کو کر رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کو۔ نیت کیا ہے؟ حضرت آپ کی نیت ہے۔ اچھا جی برابر میں بیٹھا اس کو ہوا آ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ تو نیت میری کر رہا ہے، مجھے دینے کے لیے ہوا کر رہا ہے، لیکن میری برکت سے اس کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ تو پھر اللہ کی ذات تو سخیوں کی سخی ہے، جب وہ کسی ایک اللہ والے پر برکت اتارتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی برکت سے باقی لوگوں کو بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ صفدر خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا جنازہ پڑھایا گیا تو کسی نے دیکھا، سکھ صاحب کشف نے، کہ اللہ پاک نے ان کی برکت سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے انتقال کے بعد دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بہت ڈرتے تھے اللہ سے، کہنے لگے میں ڈر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا احمد علی ڈرتا کیوں ہے؟ آج ڈرنے کا دن نہیں ہے، جا تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی، تیری بھی کر دی، اور تو جس قبرستان میں ہے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔
یہ ہے اللہ والوں کی صحبت، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ جب انسان زندگی میں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، تو پھر بتائیے کہ کیا کیا نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ خوشبو والے کے ساتھ اگر انسان بیٹھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، خوشبو تو آتی ہے چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو۔ کسی بھی عطر والے کے پاس بیٹھ گئے، خوشبو والے کے پاس، اور میرا ارادہ خوشبو لگانے کا ہے نہ سونگھنے کا ہے، لیکن خوشبو خود بخود آ رہی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، بیٹھتے رہیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے جسموں کی خوشبو، یعنی کہ ان کے عمل کے برکات وہ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں اتریں گی اور ہم بھی خوشبودار ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ صحبت سہلے ترا سہلے کنت، صحبت تولے ترا تولے کنت۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت ویریا۔ ایک چند گھڑی کی ساعت کی، چند گھڑیوں کی صحبت اللہ والے کی 100 سال کی بے ریائی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت سمجھ نہیں آیا، مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مبالغہ کر دیا ہے، بات تھوڑی زیادہ کر دی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ کہوں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت ویریا، کہ ایک ساتھ گھڑی، تھوڑی گھڑی اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا، یہ 100 سال نہیں بلکہ 1,00,000 سال سے بھی بہتر ہے۔ پھر فرمایا کیوں؟ کیونکہ اگر غلط چیز پر عمل کرتے ہوئے جائے گا تو 100 سال کیا 1 کروڑ سال کی بھی عبادت ہوگی وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ لیکن جب اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے اس کا دل بن جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے قبول کا درجہ بن جائے گا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے پھر معاف کرنے کے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے ساتھ جڑو، ان کو تلاش کرے اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو راستہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤ بہنوں وہی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ ہمارا ادھر بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا، ہمارا یہ اللہ اللہ کرنا، یہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہم آتے ہیں، اللہ کے لیے جڑتے ہیں۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں، اپنے لیے بھی، اپنے محلے والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ یہ اصلاح کر کے اگر یہ نفس اور یہ جسم چلا گیا، یہ روح اصلاح والی بن گئی، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا انتقال کے وقت، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، مطمئن ہو جا۔ اور فرمایا مفہوم ہے کہ پھر لوٹ اپنے اللہ کی طرف اور داخل ہو جا اپنے اللہ کی جنت میں۔ یہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ہے، کس کے لیے؟ نفس مطمئنہ کے لیے، نفس لوامہ کے لیے نہیں، نفس امارہ کے لیے نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ کے لیے۔ اور نفس مطمئنہ نفس امارہ سے ہٹ کر، نفس لوامہ سے ہٹ کر کب بنتی ہے؟ جب یہ بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اور صحیح صحبت جب اختیار کرتا ہے تو پھر صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے کہ ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں آیا، سورہ کہف میں، اصحاب کہف کا کتا، اور اللہ پاک نے اس کو کیا مقام دے دیا۔ مشائخ فرماتے کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے ساتھ اس نے تعلق جوڑ لیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، ہم بھی اپنی زندگی اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والی مجالس میں بیٹھ کر گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کسی ایک اللہ والے کے ساتھ بیعت ہو کر، تعلق جوڑ کر، پھر اس کے بعد اپنی آہستہ آہستہ اصلاح کروائیں۔ اور اصلاح کرتے کرتے پھر ہمیں اللہ پاک ہماری دل کی گندگیوں کو، روح کی گندگیوں کو ختم فرمائیں گے، اور ہم مجلہ، اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ مصفہ ہو جائیں گے، مزکہ ہو جائیں گے، ہمارا تزکیہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے جو فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پھر اللہ پاک نے فرما دیا قسم کھا کر، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے تزکیہ نہیں کیا۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔